اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بندوں کی نماز ان کے کانوں کے اوپر سے بھی نہیں جاتی. 3 بندے. پہلا فرمایا العبد العابق حتی یرجع، بگوڑا غلام، وہ غلام جو بھاگ جائے، جتنی دیر تک وہ بھاگا رہے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. اور دوسرا فرمایا وامرأۃ باتت وزوجھا علیہا ساخط، فرمایا کہ دوسرا وہ عورت جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، اس حال میں رات گزری ہے، شوہر ناراض ہے، تو فرمایا کہ اس عورت کی نماز بھی کانوں کے اوپر سے نہیں جاتی. آج کل کے حالات بڑے ماڑے ہیں، نہ کوئی پرواہ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں حقوق العباد کا جو مسئلہ عجیب و غریب ہوتا چلتا جا رہا ہے. یاد رکھ لیں کہ مرد کے لیے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور عورت کے لیے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. کہ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے نا تو ماں باپ کا درجہ عورت کے لیے بعد میں آتا ہے، پہلے درجہ شوہر کا ہوتا ہے. کتنی اہم بات ہے یہ کہ ماں باپ کا کتنا مقام ہے. لیکن جس وقت نکاح ہو جاتا ہے عورت کا تو عورت کے لیے ماں باپ کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے. پہلی جو حیثیت ہوتی ہے نا اس کے پاس، پہلا جس بندے کا مقام ہوتا ہے، جس کے اشارے پر چلنا ہوتا ہے، جس کی بات ماننی ہوتی ہے، جس کے حکم کی فرما برداری اس پر فرض ہوتی ہے، وہ اس کا شوہر ہوتا ہے. اب بڑا ہمیں پروٹوکول مل گیا جی، بھائی ہمارا یہ مقام ہے مردوں کے لیے، کہ سارے مرد حضرات ہی بیٹھے ہیں نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی شرعی وجہ سے، کسی حقیقی وجہ سے مرد ناراض ہو، کہ واقعی عورت کی کوئی غلطی ہو، عورت نے اس کے حق تلفی کی ہو، یا اس نے بد خلقی کا مظاہرہ کیا ہو، یا نافرمانی کا مظاہرہ کیا ہو، یا کوئی گناہ کیا ہو اور شوہر ناراض ہو اور وہ اس کو منائے نہ، تو ایسے ہی رات گزر جائے تو وہ عورت اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ مطلب نہیں ہے بندہ بلا وجہ ناراض ہو کے بیٹھ جائے. اس حالت میں یہ وعید نہیں ہے کہ بلا وجہ ناراض. اور آج کل بعض، میں یہ بھی بتاتا چلوں، لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. شوہر کس کوئی ایسا کام کہتا ہے جو حرام ہو، جو ناجائز ہو، جو گناہ ہو، تو بیوی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی نافرمانی کرے، اس کی بات نہ مانے. مثالیں بے شمار ہیں. جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں نا، آج کل زمانہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا. جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات مردوں کی طرف سے ایسی ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں جو شرعی طور پر درست ہی نہیں ہوتی، حرام ہوتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، باقاعدہ حدیث ان کے متعلق وارد ہیں. لیکن شوہر بولے جی نہیں جی ہم حاکم ہیں، ہم جو مرضی کہیں. نہیں، وہاں پر عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کی بات نہ مانے. اور اس کی شرح میں مفتی احمد یحییٰ نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی. فرمایا کہ اس کے برعکس بھی ایسا ہو سکتا ہے. برعکس یہ ہو سکتا ہے کہ مرد نے زیادتی کی ہو، مرد نے ظلم کیا ہو عورت پر، بغیر کسی وجہ سے اس کے حق کو مارا ہو، زیادتی کی ہو، اور وہ رات گزارے، تو یہ وعید الٹی ہو جائے گی. مطلب کیا ہے؟ عورت ساری رات مرد سے ناراض رہے گی کیونکہ اس کے شوہر نے اس کا حق پورا نہیں کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو ہوگا یہ کہ ساری رات یوں ہی گزر جائے گی اور اس بندے کی نماز بھی اس کے کانوں کے اوپر سے نہیں گزرے گی. کہ شریعت جو ہے وہ دونوں طرف اعتدال چاہتی ہے. اور تیسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، کہ وہ بندہ جو قوم کا امام ہو اور قوم اس کو پسند نہ کرتی ہو تو اس امام کی نماز بھی کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی. اسی ہن لو جی اسی تے قاری صاحب نہ رہن جا، یہ مطلق ہے؟ مطلق نہیں ہے. یہ بھی مطلق نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام کے اندر کوئی شرعی مسئلہ ہو، اس کا عقیدہ نہیں ٹھیک، اس کی قرات نہیں ٹھیک، اس کو نماز کے مسائل نہیں آتے، یا وہ سر عام گناہ کرنے والا ہو،
سر عام گناہ کرنے والا ہو، یہ اگر وجوہات ہوں گی اور قوم پسند نہیں کرتی ہوگی تو اس امام کی نماز قبول نہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب امام صاحب نے ساڈے گھر آئے نہیں سی، ختم نہیں پڑھنا آئے، ساڈی گل نہیں مننی ہے، تسی انہوں نے رنج ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، ایسی صورتحال میں امام کے ساتھ ناراض ہونا خود گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ سمجھ آ رہی ہے نا حضور نے جو فرمایا کہ وہ امام جو قوم کی امامت کرے اور قوم اس کو ناپسند کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی شرعی مسئلہ ہو، شرعی نقص ہو، شرعی طور پر کوئی پرابلم ہو تو اس کی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی ہماری بات نہیں مانی، یا سانو رینج کر سڑیا ہے، یا جناب ٹائم سے پہنچے نہیں ہے، یا جناب جندرا نہیں کھولا ہے، یا کوئی بھی کام ہو گیا ہے، تو اس صورت میں جناب سارا محلہ بھی اگر رینج ہو جائے گا نا، لیکن امام صحیح ہو، امام کی قرات بھی ٹھیک ہو، وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، عاشق رسول ہو، تو اس کے اوپر کوئی وبال نہیں آئے گا، بلکہ پچھلے جو ہیں وہ حق تلفی کی وجہ سے گناہگار ہو جائیں گے۔